السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے تدفین اور قبر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلی نشست میں مٹی ڈالنے کے متعلق آپ کو چند باتیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں تھیں۔ آج جو ہے تدفین کے بعد کے عمل قرآن و حدیث کے مطابق اور ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج چل رہا ہے وہ کون سے ہیں، اس کو کمپیئر کر کے تھوڑا اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے معاشرے میں جو بہت پرانا جو رواج چلتا آ رہا ہے کہ تدفین کے بعد اکثر لوگ جو ہیں وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری قل پڑھے جاتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے ہیں جو کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ اب تدفین ہو چکی ہے تو اب جیسے جس نماز کا وقت آئے گا تقریباً 2-3 دن آ کر جو ہے قبر کے اوپر تھاپی ماری جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وہ باتیں جو میرے ساتھ لوگوں نے کی۔ ایک تو ہوتا نا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ فلاں بندے نے بات کی تھی، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جب میرے ساتھ کسی نے کی ہیں فیس ٹو فیس، کہ یہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا ہم اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے متعلق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود حدیث نمبر 3221 میں، تدفین کے بعد جب ہم فارغ ہوتے، صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ اس میت کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا۔ اب دعا سے جو ہے کئی لوگ اس کا معنی الٹ لیتے ہیں۔ دعا کا معنی ہر جگہ دعا ہی ہے، قرآن پڑھنا دعا میں نہیں کہلاتا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں اور سورۃ بقرہ سے لے کے سورۃ ناس تک پڑھنے لگ جائیں، آپ اس کو دعا کہیں گے نہیں کہہ سکتے۔ دعا کا مطلب اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، اس نے جو کچھ کیا آپ کو علم میں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرنا۔ اور حدیث میں یہ واضح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ثابت قدمی کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ اس کے سوال جواب شروع ہونے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم اس وقت تک اس شخص کی قبر پہ کھڑے ہوتے جس کو ہم تدفین کر کے فارغ ہوتے، کہ جب تک اتنا وقت ہمیں لگتا کہ جتنے میں ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو گوشت کیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جو صحیح حدیث ہے اس کے مطابق ہم نہیں چلتے۔ بھئی دعا مانگنی ہے، آپ دعا مانگے، لیکن باقی جو رسم و رواج ہے، پھول پھینکنا اوپر، گلاب کا عرق، جس طرح میں پہلے بھی کئی احادیث میں بتا چکا ہوں کہ ہم کون کون سے عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد چادریں چڑھانا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کلموں والی چادریں جس کے اوپر کلمے لکھے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 کل لکھے ہوئے ہیں، اور وہی چادر جو ہے وہ قبر کے اوپر پھینک دی۔ اب وہیں پر ہم نے چلنا ہے
ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، وہ قبر پھلانگ کے آگے چلے جاتے ہیں، تو وہی اللہ کا کلام نیچے زمین پہ ہم نے رکھا ہوا۔ تو جتنے ہمارے رسم و رواج ہیں جو کافی دیر سے چلتے آ رہے ہیں، اور ہم جب کوئی اس کے بارے میں کوئی بتا دیتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تم نے کوئی نیا مسئلہ شروع کر دیا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ میں بہت پرانا سنتا آ رہا ہوں، میرے دادے پردادے یہ کرتے آ رہے ہیں، تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیات یاد آ جاتی جس میں کفار کہتے تھے کہ یہ تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ تو بھئی جو سمجھا رہا ہے آپ کو حدیث کے مطابق سمجھا رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھے۔ ہاں اگر آپ کو اپنی طرف سے باتیں لگا لگا کے کہہ رہا ہے تو پھر آپ تحقیق کریں۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی دروس میں نے پیچھے سارے الحمدللہ دیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو جو ریگولر آتے ہیں ان کو اس بارے میں علم ہے کہ میں جو بھی حدیث بیان کرتا ہوں ساتھ اس کا ریفرنس اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے کہاں سے بیان کیا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس میں ریفرنس بیان کیا ہے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈسکرپشن میں بھی ریفرنس لکھ دیتا ہوں تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ہم جو کرتے رہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہمیں علم ہو گیا ہے تو فوراً اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے آگے کچھ چند دروس انشاءاللہ باقی رہ گئی ہیں تعزیت کے معاملے میں، اور دعاؤں کے ایک دو چند دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل کر کے یہ ہمارا باب مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔